اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 39واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ سورہ اعلیٰ یہ مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع اور اس کی 19 آیات ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 8ویں صورت ہے۔ اس سے پہلے 7 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 8ویں صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور اس صورت کا نام اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیات میں اعلیٰ لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ اعلیٰ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح پاکی بیان کریں، سبح پاکی بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں، اسم نام، اسم کہتے ہیں نام کو، عربی میں کہتے ہیں نا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، رب کا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو بلند و بالا ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بلند و بالا ہے، جو اعلیٰ ہے، اس کے نام، اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، اس تسبیح بیان کیجیے اس رب کے نام کی جس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، جس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس کی تسبیح بیان کریں۔ الذی وہ ذات جس نے خلقا پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، فسوا ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر فسوا برابر کیا، پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو سوا برابر کیا، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو پھر سوا برابر کیا، یہ الفاظ پیچھے بھی گزر چکے ہیں۔ والذی اور وہ ذات جس نے قدرہ تقدیر بنائی، لفظی ترجمہ اندازہ ٹھہرایا، والذی وہ ذات قدرہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر رہنمائی کی، فہدا ہدایت رہنمائی کرنا، فہدا پھر اس نے کیا کی، رہنمائی کی، وہ ذات جس نے اندازہ ٹھہرایا اور کیا کیا، پس رہنمائی کی۔ والذی اور وہ ذات اخراجہ جس نے نکالا، المرعى سبزے کو، مرعى سبزے کو، جس نے زمین سے کیا نکالا، سبزہ نکالا، چارہ نکالا، فجعلہ پھر کر دیا، جعل کر دیا ہو اس چارے کو، غثاءً کوڑا، غثاءً کوڑا، احوا سیاہ، سیاہ کوڑا اس کو کر دیا، اس چارے کو کیا کر دیا، پہلے زمین سے اگایا پھر اس کو آخر میں سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک سین کا مطلب ان قریب، نقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو ان قریب پڑھائیں گے، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، آپ کو پھر نسیان نہیں ہوگا، آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ پھر بھولیں گے نہیں، الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، آپ کو بھولے گا تو نہیں، لیکن جو اللہ آپ سے بلانا چاہے وہ آپ بھول سکتے ہیں۔ انہو بے شک وہ ذات، یعلم جانتا ہے، الجہر جہر زور سے کہی جانے والی بات، جہر جو ظاہر بات ہو نا، زور سے کہی جائے، ہم کہتے ہیں نا جہری نماز، سری نماز، سری نماز جس میں آہستہ سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، زور کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہوگی، اس کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ لیکن جہری نمازیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اس میں امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو انہو بے شک وہ ذات، یعلم جانتا ہے، الجہر زور سے کہی جانے والی بات کو بھی جانتا ہے، وما یخفا اور جو بات یخفا پوشیدہ ہے، جو بات پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات زور سے کہی جائے اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ اور نُيَسِّرُكَ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، پیچھے گزرا تھا نا ان مع العسر یسرا، یہ وہ یسرا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ ہم آپ کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَا آسان چیز کو، ہم آپ کے لیے، یسر وہی لفظ ہے، ہم آپ کے لیے آسان چیز کو آسان کر دیں گے، تفسیر میں آپ کو سمجھ آئے گی پھر، ٹھیک ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آپ کے لیے، لِلْيُسْرَا آسان چیز کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ فذکر پس فذکر آپ نصیحت کریں، آپ کیا کریں، نصیحت کریں، ان اگر
نفع دے ذکر نصیحت، آپ نصیحت کریں۔ ان جو ہے یہ قد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، فس نصیحت کرے ان تحقیق، قد کے معنی میں تحقیق، نفعت ذکر نصیحت فائدہ دیتی ہے، آپ نصیحت کریں، یقینی بات یہ ہے کہ نصیحت کیا کہ دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ سیذکروا ان قریب، سین کا مطلب کیا ہے، ان قریب، یذکروا نصیحت قبول کرے گا، ان قریب نصیحت قبول کرتا ہے، من وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، من وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، وہ نصیحت کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُ اور اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اجتناب کرنا، بچنا۔ وَيَتَجَنَّبُ پہلو تہی کرتا ہے، اپنے آپ پہلو تہی کرتا ہے، ہاں اس نصیحت سے، الاشقا بدبخت، بڑا بدبخت آدمی، یہ اشقا تو پہلو تہی کرتا ہے بڑا بدبخت آدمی اس نصیحت سے۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے پہلو تہی کون کرتا ہے، جو بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے۔ الذی جو یسلا داخل کیا جائے گا، جو داخل ہوگا، النار الکبریٰ، نار آگ کو کہتے ہیں، کبریٰ بڑی، جو داخل ہوگا کس میں، بڑی آگ میں داخل ہوگا، یہ وہ بدبخت آدمی کس میں داخل ہوگا، بڑی آگ میں۔ ثم پھر لا یموت، اس کو موت وہاں پر نہیں آئے گی، اس آگ میں پھر اس کو موت نہیں آئے گی، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ ہی اس کو وہ زندگی ہوگی، اس کو نہ موت، نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا، اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائیں گے۔ فرمایا ثم لا یموت فیہا، اس میں نہ موت آئے گی، ولا یحیا اور نہ زندگی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ قد تحقیق، افلح کامیاب ہوا، من وہ شخص، تزکا تزکیہ سے ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی، تحقیق کامیاب ہو گیا، من وہ شخص، تزکا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَذَكَرَ اور لیا، ذکر یاد کیا، اسم نام، ربہ اپنے رب کے نام کو، فصلی پھر نماز پڑھی، اپنے رب کے نام کو لیا، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کیا، فصلی پھر نماز پڑھی، صلی نماز پڑھنا، اپنے رب کا نام لے کر اس نے پھر کیا کی، نماز پڑھی۔ بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، ہم کہتے ہیں نا ایثار کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا، تو تؤثرون وہاں ایثار صحیح ہے، بل تؤثرون بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، الحیات زندگی دنیا کی، تم ترجیح کس کو دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، والآخرت حالانکہ آخرت خیر یہ بہتر بھی ہے، وابقا اور باقی رہنے والی بھی ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا بے شک، ان کا مطلب بے شک، ھذا یہ بات، لفی الصحف الاولی، اولا صحف صحیفے، تو اولا مطلب پہلے، ان ھذا بے شک یہ بات، لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ہم نے یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کی ہے، ان ھذا بے شک یہ، لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے، صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ بات کس میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی شان والا ہے، اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اس رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جو بڑی شان والا ہے۔ جب یہ آیات اتری نا، سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت شان والا ہے، اعلیٰ ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا اجعلوہا فی سجودکم، اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں کر لو، یعنی ان الفاظ کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبحان ربی الاعلی، اس کا بھی یہی مطلب ہے، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے،
تو فرمایا صحابہ کرام کو اپنے سجدوں میں ان الفاظ کو پڑھو. اور جب سورہ واقعہ کی آیات اتری نا فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اجعلوها فی رکوعکم، ان کو ان باتوں کو، ان آیات کو، ان کو اپنے رکوع میں کر لو، یعنی رکوع میں یہ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. اور اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کو اپنے سجدے میں کر لو سبحان ربی الاعلی، وہی مطلب ہے. فرمایا تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی شان والا ہے، الذی، جس نے خلقا، پیدا کیا، انسان کو نہیں تمام کائنات کو پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، پیدا بھی کیا، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا. اس ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو اس کی بھی 5 انگلیاں بنائی، ٹھیک ہے. آنکھ کا دونوں کے آنکھوں کے سائز ایک ہے، ٹھیک ہے. کان بھی بالکل برابر ہیں، پاؤں بھی 1-2 انچ کسی کا آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا. وہ جس نے پیدا بھی کیا اور ہر چیز کو درست بنایا. والذی، اور وہ ذات، قدرا، جس نے تقدیر بنائی، ہر چیز کی تقدیر، انسان کی تقدیر نہیں، ہر چیز کی تقدیر اس نے بنائی. پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کی تقدیر بنائی کہ یہ چیز کس کام کے لیے ہے، اس چیز کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ کس چیز میں کام آئے گی. اگر انسان ہے تو انسان کی تقدیر مقرر کی، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کس طرح، یہ کیا کام کرے گا دنیا میں. ہر چیز کی، ہر کائنات کی ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، بے تکی کوئی چیز نہیں ہے. ہر کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مینجمنٹ کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ بنایا. فہدا، پھر رہنمائی کی، پھر ہر چیز کو، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی رہنمائی کی، ہر چیز کی رہنمائی کی. دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کس نے بتایا کہ تو پیدا ہوگا تو تیری خوراک دودھ ہوگی؟ وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ بکری کے تھنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تیری خوراک دودھ ہوگی اور وہ دودھ بھی تھنوں میں ہوگا اور کس جگہ پر ہوگا اور اس کو کس طرح چوسا جائے گا؟ اس کو کس نے بتایا؟ ہر چیز کو اس کو طریقہ بتلایا زندگی گزارنے کا، اس کا اندازہ ٹھہرایا. اس نے فطرت میں اس کو پیدا کیا، ہر چیز کی فطرت. تو اللہ، تو اسی طرح ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے جو ہے سینوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے لیے جو غذا کس طریقے سے چوستا ہے. پھر ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ بچہ ہے، بچہ اس کی آنکھ میں خارش ہوتی ہے تو وہ آنکھ سیدھی، وہ اپنی انگلی سیدھی نہیں مارتا، اس سے آنکھ کا نقصان، وہ اس طرح اپنے آنکھوں کو ملتا ہے. یہ کس نے بتایا اس کو؟ اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب دیکھیں، شیر کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ دنیا میں جب اس کو بھیجا، اس کے نوکیلے داڑ بنائے، بڑا منہ بنایا، اب اور اس کے پنجے بنائے. اس نے کھانا گوشت ہے، اس کو اگر بکری کا منہ دے دیا جاتا تو وہ گوشت کا شکار کر سکتا تھا. اب ایک جانور نے گھاس کھانا ہے تو اس کے لیے اس طرح منہ بنایا، اس کے لیے اس طرح دانت بنائے. لیکن ایک شیر ہے، اس کو اگر گھاس والے دانت دے دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جاتا کہ آپ نے تو گوشت کھانا ہے تو وہ کر سکتا تھا. ہر چیز کو اللہ نے ایک زبردست اندازے کے ساتھ، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی. دنیا میں ہر چیز کو جو پیدا کیا، بنایا، اس کو اپنی فطرت پر اس کی رہنمائی کی. فرمایا والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے زمین سے گھاس کو نکالا، سبزے کو نکالا، جس نے زمین سے سبزے کو نکالا. صرف انسان کے لیے ہم نے یہ غذائیں نہیں، ہم نے تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہم نے یہ گھاس ہم نے اگایا. وجعلہ، پھر ہم نے اس گھاس کو کر دیا غثاء، کوڑا، احوا، سیاہ، بدنما. پھر ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ کوڑا، بدنما. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے کچھ عرصے تک بہار ہوتی ہے، پھر وہ بدشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ فنا ہو جاتی ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. دنیا میں، کائنات میں ہر چیز جب آتی ہے کچھ عرصے تک اس کی بہار ہوتی ہے. انسان کی بڑی بہار ہوتی ہے جوانی میں، تو فرمایا ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کو گزرنے کے بعد
وہ چیز بدشکل ہو جاتی ہے اور پھر وہ بدنما اور پھر فنا ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں کسی چیز نے رہنا نہیں ہے. اگر آج بہار ہے اس پر تو کل اس چیز نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا وہ ذات جس نے اس چارے کو سبزے کو پیدا کیا اور پھر اس کو جو ہے سیاہ کوڑا کر دیا اس کو. اور آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسا, ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بولیں گے پھر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین وحی لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ مجھ سے یہ بات بھول نہ جائے, قرآن مجید کی اس آیات یہ مجھ سے کہیں بھول نہ جائے, کیونکہ آپ لکھ تو نہیں سکتے تھے نا, جو جبرائیل امین بتاتے تھے جو سناتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے کہ کہیں کوئی آیت مجھ سے بھول نہ جائے اور میں بتا نہ سکوں, تو اس میں وہ جلدی کیا کرتے تھے. تو فرمایا اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کے دل و دماغ میں اس قرآن کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ اتنی مشقت اس میں برداشت نہ کریں. سنقرئک, ہم آپ کو ہم پڑھائیں گے, فلا تنسا, پھر آپ بولیں گے نہیں, ہم آپ کو ایسا حافظہ دیں گے کہ آپ وہ بات نہیں بولیں گے. انسان ہے نا وہ لکھتا ہے, جب بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے نا وہ جلدی جلدی لکھ لیتا ہے کہ چلو بعد میں یاد کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کو ایک بات بتانی تھی اور قرآن پورا بتانا تھا, تو اس کے لیے آپ بڑی مشقت میں ہوتے تھے. فرمایا آپ اس طرح نہ کریں, ہمارا کام ہے آپ کے دماغ میں ہمارا آپ کے اندر ہم نے محفوظ کرنا ہے. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ چاہے گا وہ آپ سے بلا دے گا, جو اللہ چاہے گا. یعنی جو ابتدائی دور تھا مکہ کا, اس میں کچھ ایسے احکامات نازل ہوئے جو اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھے, پھر جب وہ وقت گزر چکا پھر ان احکامات کی ضرورت نہ رہی, پھر اس کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا. منسوخ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کو بتا دیا جائے کہ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی سے ان جو وہ آیات ہیں وہی آپ سے جو ہے بلا دی جائے. ٹھیک ہے, جس طرح یہ پھر اسی منسوخ کے بارے میں سورہ بقرہ میں پھر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. فرمایا جو اللہ چاہے تو وہ آپ سے بلا دے گا. انہ یعلم الجہر, بے شک وہ جہری بات زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے, وما یخفی, اور جو لوگ تم پوشیدہ جو بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. ونیسرک للیسرا, اور ہم آپ کے لیے آسان چیز کو آسان بنا دیں گے, آسان چیز کو ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت جو ہے, جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, یہ بذات خود آسان ہے, لیکن آپ کے لیے مزید اس کو ہم آسان بنا دیں گے. اس پر عمل کرنا آپ کے لیے ہم مزید اس کو آسان بنا دیں گے. فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, ہم ایک آسان چیز کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیں گے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یسرا سے مراد جنت ہے. یسرا سے مراد کیا ہے؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, یسرا سے مراد جنت ہے. تو مطلب کیا ہوگا, ہم آپ کو جنت کے لیے جو اعمال کرنے ہیں وہ اعمال آپ کے لیے مزید آسان کر دیں گے. روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکاوٹ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نماز کے لیے کھڑے, کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تھکاوٹ ہوتی ہے آپ نماز میں, فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, راحت پہنچتی. تو یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے والے, وہ جنت کے اعمال, نماز, روزہ, ہر چیز ہم آپ کے لیے مزید آسان کر دیں گے. فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کیجئے, نصیحت فائدہ دیتی ہے. نصیحت کیجئے, نصیحت کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی, اور عنقریب نصیحت وہی شخص, عنقریب نصیحت قبول کرے گا, من وہ شخص یخشی جو ڈرتا ہے, جس کو اپنی آخرت کی پڑی ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو, وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. اور اگر کوئی ضدی آدمی ہے تو وہ تو نہیں قبول کرے گا. نصیحت تو فائدہ دے گی لیکن اس شخص کو دے گی جس کو اپنی فکر ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور میرا کیا بنے گا مستقبل کے لیے, اس کو تو نصیحت فائدہ دے گی. فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور پہلو تہی کرے گا اس نصیحت سے بڑا بدبخت. بدبخت آدمی, ضدی آدمی, وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. آپ جتنی نصیحتیں کرتے جائیں, پہلے پیغمبر بھی آپ سے گزرے, کئی پیغمبر گزرے, بڑی نصیحتیں کرتے رہے, لیکن جس کے اندر تڑپ نہ ہو, ضد, ہردرمی میں ہو, تو اس کو آپ کی نصیحتیں کبھی فائدہ نہیں دے گی. فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ, جو
بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، یسلا داخل کیا جائے گا النار الکبریٰ، بڑی آگ میں جو اس دنیا سے بھی 69% جو ہے بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک کم 70%، وہی دنیا سے بھی زیادہ۔ آج دنیا کا یہ جو آگ ہے یہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا جو بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا ثم لا يموت فیہا، پھر وہاں پر اس کو موت بھی نہیں آئے گی، موت ختم ہو جائے گی، ولا یحییٰ، اور نہ اس کو زندگی ہوگی۔ وہاں پر آج انسان تکالیف میں ہوتا ہے تو چلو خودکشی کر لیتا ہے، اور اس ذہن سے کرتا ہے چلو مجھے حالانکہ یہ کام غلط ہے، اس کو کیا پتہ ہے آگے اور تکالیف ہیں اگر خودکشی کرے گا۔ فرمایا اس جہنم میں موت بھی نہیں ہوگی کہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائے، اور وہاں پر جو زندگی ہوگی وہ زندگی بھی نہیں ہے۔ زندگی تو نام آرام اور سکون اور عیش و عشرت کا ہے، وہ زندگی بھی زندگی نہیں ہوگی۔ فرمایا وہاں پر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، آگے اللہ فرما رہے ہیں کامیاب لوگ کون ہیں۔ قد افلح من تزکا، تحقیق افلح، کامیاب ہوا، من وہ شخص، تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا، اپنے لباس کو بھی پاک رکھا، اپنے جسم کو بھی پاک رکھا، اور اپنے عقیدے کو بھی شرک کفر سے پاک رکھا، اپنے اندر کو بھی یہ پاک کیا، اخلاق بھی اس کے اچھے ہوئے۔ تو یہ شخص جو ہے ہر طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھا تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس کے اخلاق بھی پاک، اس کا عقیدہ بھی پاک، اور اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک۔ وہ شخص جو شخص اس کے اعمال بھی پاک، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام لے کر فَصَلَّى، اس نے نماز پڑھی، اپنا رب کا نام لیا اور نماز کو شروع کر دیا۔ ہر نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، نماز اپنے رب کے نام سے نماز شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا اور اپنا رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، بل اللہ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، تم ایسا کام نہیں کرتے ہو، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں تو یہ چاہیے تم اپنے آپ کا تزکیہ کرتے اور نماز پڑھتے، بلکہ تمہاری حالت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب اللہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا کو چھوڑنا اللہ کبھی بھی نہیں فرماتا، بلکہ جب دنیا اور آخرت دونوں ایک جگہ پر آ جائے تم دنیا کو لے لیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم دنیا کی زندگی کو پکڑتے ہو، فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بات یہاں پر ہے جب دونوں آ جائیں ایک کام میں تم کہتے ہو اے جان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، ہم یہ جان سفر یہ دنیا لے لیں آخرت کو، فرمایا نہیں، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہاں کے جو مزے ہیں یہ فانی ہیں، فرمایا آخرت بہتر بھی ہے اور دیر پائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہ جو ہم نے مضمون تم لوگوں کے سامنے بیان کیا یہ صرف تمہارے سامنے ہم نے بیان نہیں کیا، یہ ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم پہلے صحیفوں میں بھی، ہم نبیوں کو ایک ہی تعلیمات دے کر بھیجتے ہیں، فرمایا یہ ساری باتیں ہم پہلے صحیفوں میں بھی کر چکے ہیں۔ صحف ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 10 صحیفے دیے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے دیے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، یقینی بات تو ضعیف روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 10 صورتیں ملی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ملنے سے پہلے 10 صورتیں ملی تھیں۔ فرمایا یہ بات ہم پہلے صحیفے میں بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔